مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق سطح احترام تمام حاضرین اور سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرات محترم، آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، ہر آدمی جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑے، اور وہ اس راستے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو خود ہی کامیاب ہوں، تاکہ ان کے راستے پہ چل کر یا ان کے ساتھ رہ کر یا ان کے ساتھ لگ کر وہ بھی صراط مستقیم پر اور کامیابی کے راستے پہ چل سکے یا کامیاب ہو سکے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کا پتہ بتایا ہے جو کامیاب لوگ ہیں۔ اور انسان جو ہے جب نماز ادا کرتا ہے تو ہر نماز میں ایک دعا مانگتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا کرتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا، بلکہ راستہ بھی مانگا، اے اللہ راستہ کن کا ہو؟ تو کہا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان کا ہو جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی کہ میں سیدھا راستہ تو مانگ رہا ہوں، لیکن انعامی یافتہ لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو تیرے منتخب کردہ ہوں، جن سے تو خوش ہو، جن پہ تیرے انعام و اکرام ہو۔ تو بتائیے اگر ان لوگوں کا پتہ ہی نہ ہوتا تو ہم ان کو کہاں تلاش کرتے؟ تو خالق کائنات نے ان کا پتہ خود ارشاد فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو ان پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور ان میں کون لوگ ہیں؟ ان میں انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا لوگوں یہ ہیں سب سے اچھے ساتھی، جن کی تم تلاش میں نکل رہے ہو، جن کے متعلق تم رب سے دعائیں کر رہے ہو، تو خالق کائنات نے ان کا پتہ بتا دیا ہے کہ یہ صالحین کا گروہ ہے، یہ انبیاء کا گروہ ہے، یہ شہداء کا ہے، یہ صدیقین کا گروہ ہے۔ یعنی کہ ان کے طریقے پہ چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو کہ اچھے ساتھی ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دونوں مقام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ کہا یہ چار جو ہیں یہ اچھے ساتھی ہیں، ان کا ساتھ مانگو، اور اب کہا جا رہا ہے تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خالق کائنات بھی تو انہی کے ساتھ ہے، لہذا تم بھی انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تمہیں ان کا ساتھ مل گیا، خالق کائنات کا ساتھ مل جائے گا۔ حضرات محترم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جو ہے، ان کا شمار جو ہے انہی صالحین میں ہوتا ہے، انہی صالحین میں ہوتا ہے۔ اور وہ ہیں اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے ولی۔ اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ نے خود ان کے بارے میں شاہ فرمایا ہے
کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ عالم بھی ہوتے ہیں۔ جتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی انسان ڈرتا ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے آپ کو بس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی بہت بڑا افسر ہو بہت بڑا عہدے والا ہو، مجھے سچ بتائیے گا، کیا وہ اپنا دوست کسی جاہل کو بنانا پسند کریں گے؟ ارے بولیے تو، نہیں کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ولی جو ہے میرے دوست ہیں، یہ ولی جو ہے میرے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ ولی جو ہے میرے کیا ہے؟ ولی ہے میرے دوست ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بڑا افسر کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، تو خالق کائنات کیسے بنا سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ ولی جو ہوتے ہیں یہ عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل کوئی جو ہوگا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ نہیں آپ نے؟ اور علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ولایت جو ہوتی ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی۔ ترتیب وار انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک تو صالحین کا ساتھ، غوث پاک کا شغلہ کس میں ہے؟ صالحین میں ہے، سچوں میں ہے۔ اللہ فرما رہا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے طریقے کو اپنا لو، ان کی سیرت کو اپناؤ، کیونکہ غوث پاک نے جو سیرت اپنائی ہے وہ صحابہ کی اپنائی ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ کے طریقے کو اپنایا ہے۔ تو ولایت جو ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق عطائی کے ساتھ ہے۔ ایک کا تعلق بولیے کسب کے ساتھ ہے، اور ایک کا تعلق عطائی کے ساتھ ہے۔ کوئی عبادت کر کے ولی بن سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، مگر کوئی عبادت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، بڑا اہم نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ولایت جو ہے عطائی بھی ہوتی ہے اور کسبی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، اور ریاضت و عبادت کر کے وہ اس مقام پہ فائد ہو گیا کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، وہ اللہ کا ولی ہو گیا۔ مگر کوئی عبادت کے ذریعے نبی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی اعلان کر دے میں بھی نبی ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹا نبی ہے، سچا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا ہو گیا دروازہ بند، اور حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی نے جو اعلان کیا تھا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو وہ کیا ہو گیا؟ بولیے کافر۔ اور کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے۔ جس طرح مرزا نے کہا کہ ہم قادیانی کو کافر نہیں کہیں گے اس لیے وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ اور اس کا ایک اور بابا اور ہے جسے غامدی کہتے ہیں، اس نے ایک شارٹ کٹ اور نکالا، کہتا ہے ہر کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ دو کس طرح قادیانی کی کیا کر رہا ہے؟ سپورٹ کر رہا ہے۔ قادیانی جو ہے وہ متفقہ طور پر وہ کافر ہیں، غیر مسلم اقوام ہے، وہ اپنی مسجد کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، وہ اپنی عبادت، اس کی پرچار، اس کی تبلیغ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ اس کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت جو ہے کسبی بھی ہوتی ہے اور بولیے عطائی بھی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے کسبی آپ کو بتا دی۔ ایک عطائی ہوتی ہے۔ عطائی کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے،
اور اس میں کسی عمر کی قید نہیں ہوتی. کوئی یہ سمجھے نہیں جی عمر کے اس حصے میں پہنچے گا تو ولی ہو جائے گا اور اس حصے میں ہوگا تو ولی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ جس کے دل میں جو عطا فرما دے. اب ایک اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک عورت جو تھی نا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو ایک آدمی وہاں سے گزرا، بڑے عمدہ لباس پہنے ہوئے اور سواری پر سے گزرا. اس عورت نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا، ایسا عمدہ سواری پر ہے، عمدہ لباس پہنا ہوا ہے. بچے نے دودھ پیتے پیتے وہاں سے منہ ہٹایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا. تو آخر اللہ نے اس کو گویائی عطا کی اور یہ بھی عطا کیا کہ اس کا حال کیا ہے. یہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس کا حال منکشف کروا دیتا ہے. سمجھے گا آگے آپ کے بات. اور اگلی بات کرتا ہوں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی کیا ہے؟ بولیے عبد القادر. کیا ہے؟ عبد القادر. یہ نام ذہن میں رکھیے. اور آپ قصبہ جیلان میں رمضان کے مہینے کے اندر آپ پیدا ہوئے اور آپ نے آتے ہی رمضان کے روزے رکھے. اور سیدوں کے یہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آتے ہی رمضان کے روزے رکھ رہا ہے. آپ کی والدہ کہنے لگی اپنے شوہر سے جن کا نام تھا سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ان کا نام موسیٰ تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ فرمانے لگی میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ جب میں دن کے کسی حصے میں بچے کو دودھ دیتی ہوں تو یہ میرا بچہ دودھ پیتا نہیں ہے، لیکن افطار کے بعد جب میں دودھ دیتی ہوں تو خود وہ دودھ پیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہمارا بچہ جو ہے نا یہ روزے رکھ رہا ہے، شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہے. اب یہ معرفت الہی کیسے حاصل ہو گئی؟ ان کو کس نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں اور دین کے کسی حصے میں کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کس نے بتایا تھا؟ یہ بتانے والی ذات کون تھی؟ بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مطلع ابرآلود ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کی والدہ سے پوچھا چلا میں پوچھ کر بتاتا ہوں کہ آج میرے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. محکمہ موسمیات قائم نہیں تھا، یہ روت ہلال کمیٹی بنی ہوئی نہیں تھی کہ جو چاند دیکھے گی اعلان کرے گی. تو معلوم ہوا کہ آج ان کے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، معلوم ہوا چاند کی پہلی تاریخ آج ہی تھی. تو یہ معرفت الہی جو تھی بولیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کو عطا فرما دیتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ولادت کا وقت جب قریب آیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک بشارت دی. اب بشارت کس کو دے رہے ہیں؟ غوث پاک سرکار کے والد کو دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ. اے ابا صالح، میں بتا چکا ہوں ابا صالح آپ کی کنیت ہے، اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا ہے. ارے بولیے نا زور سے، کیا عطا کیا ہے؟ بیٹا عطا کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا.
بھائی میڈیکل سائنس جانتی ہے تو بتا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نطفہ ماں کے رحم میں 40 دن رہتا ہے. 40 دن. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا نا, آپ نے اپنی وراثت کے بارے میں بتایا تو کہا کہ تمہاری ایک بہن اور بھی ہے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے. حضرت عائشہ فرمایا تمہاری ماں جو حاملہ ہے نا اس سے جو بیٹی پیدا ہوگی, تمہاری میری جو بیوی ہے اس سے جو اولاد ہوگی وہ تمہاری بہن ہوگی. تو ابو بکر صدیق نے صدیوں پہلے اس بات کو بتا دیا تھا اللہ جس پر چاہتا ہے انعام و اکرام فرما دیتا ہے, تو پھر وہ ایسی خبریں دے دیتا ہے جو تمہارے لیے غیب ہوتی ہے پر ان کے لیے غیب نہیں ہوتی ہے. ان کے لیے غیب نہیں ہوتی ہے. تو خبر دے دی. حضور علیہ السلام بھی خبر دے رہے ہیں. آپ نے خبر دی اور فرمایا جو دوسری خبر جو میرے موضوع کے بارے میں, کیا فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ, اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. اس کی شان کیا ہوگی؟ اب حضور نے شان بیان فرمائی ہے. فرمایا وہ ہوا ولی ہی, میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں یہ بشارت دے رہا ہوں وہ اللہ کا ولی بھی ہوگا. پیدائشی ولی ہوں گے, یہ نہیں کہ ولی بنیں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کس نے کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, ماں کی گود میں کہا تھا. مریم لے کر آئی نا, الزام تلاشی کرنے لگے. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہ کوئی بچے سے پوچھو مریم کیا ہو گیا تجھے, کہیں بچے بھی بولا کرتے ہیں کہیں بچے بھی. فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے یہ خاص بچہ ہے, یہ بولے گا. تو آپ بول پڑے. پھر آپ کیا بولے وجعلنی نبیا آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے, یہ نہیں کہ دے گا, دے دی ہے, نبی بنا دیا ہے. حضور فرما رہے میرا جو یہ بیٹا ہے نا یہ ولی ہے, اللہ نے اسے ولی بنا دیا ہے. اور پھر کیا ہے محبوبی و محبوب اللہ, یہ ابا صالح میرا بھی پیارا ہے اور اللہ کا بھی پیارا ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَقْطَابِ, فرمایا اس کے انقریب اولیاء اقطاب میں یہ شان ہوگی کشانی بین الانبیاء والرسل, جو انبیاء اور رسول کے درمیان جو میرا مقام مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس فرزند کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. اس کی بات ہو رہی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. تو کسی شاعر نے یہاں اس ایک مصرع کہا ہے, کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. کہتے ہیں غوث پاک کی وہ شان ہے تمام اولیاء کے درمیان جو تمام انبیاء رسول کے اندر میری شان ہے. اللہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. حضرات محترم, اسی طرح غوث پاک کی تعلیمات میں اگر یہ بات کو دیکھا جائے تو وہاں ایک بات اور ملتی ہے. جہاں تقوی پرہیزگاری, آپ بہت بڑے محدث تھے, قرآن کے مفسر تھے, قرآن کے قاری تھے, عالم دین تھے, یہ ساری خوبی آپ کے اندر موجود تھی. یہ ساری کی ساری خوبی آپ کی ذات کے اندر موجود تھی, مگر آپ کی تعلیمات میں سے ایک بات بہت اہم ہے, جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے سچائی, سچ کا بولنا. یہ اس کو بلندی عطا فرماتی ہے. کسی نے پوچھا نا کہ غوث پاک سرکار سے اتنی بلندیاں, بزرگیاں, رفتیں آپ کو کیسے حاصل ہو گئی؟ فرمایا دو چیزیں ہیں اس کے پیچھے, یعنی کہ دو راز ہیں. ایک تو یہ کہ میں علم پڑھتا رہا, پڑھاتا رہا. دوسرا یہ کہ میں نے سچائی کو ہمیشہ ہمیشہ میں اس میں قابل رہا ہوں, جس کی برکات سے اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرما دی ہے.
عزت و سربلندی. اور دیکھو میں پہلے بتا چکا ہوں قرآن مجید سے، اولیاء جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بولیے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء اللہ جو ہے وہ متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو بتائیے کوئی جھوٹا بھی ولی ہو سکتا ہے؟ ارے بولیے نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اسی طرح جھوٹا بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایک فسق ہے، ایک عیب ہے، خابی ہے، اس سے بندے کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے اس معاشرے میں بڑے بڑے آئٹم آئے ہوئے بازار کے اندر، طرح طرح کے آئٹم آئے ہوئے. ایک بابا جی ہیں جو ناچ رہے خود بھی، اور ساتھ ساتھ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، اور وہ گلے لگا رہا ہے جی، عورتوں کو گلے لگانے والی سرکار. اور ایک عورت بنی ہوئی ہے ولی، اس کو آدمی گلے لگ رہے ہیں. کیا تماشا بنا دیا. ابتدا میں بتا چکا ہوں، کوئی بڑا آدمی کسی جاہل کو دوست نہیں بناتا، تو یہ تو اللہ کے ولی ہے. اللہ کسی جاہل کو ولی کیسے بنا سکتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھ لیجئے. کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور علم ظاہر، علم باطن بات کی بات ہے. پہلے علم ظاہر حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، اس کے بعد جو ہے علم باطن حاصل ہوتا ہے. تو غوث پاک نے پہلے علم ظاہر حاصل کیا ہے، بعد میں علم باطن کو حاصل کیا ہے. فرماتے ہیں تصوف کی باتیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایسی مشکلات کو میں نے سر کیا ہے، اگر کسی پہاڑ میں ٹوٹ جاتی نا، پاش پاش ہو جاتا. ایسے نہیں بن گئے غوث پاک، بڑی مشکلات. فرماتے ہیں کہ میں بچپن کا زمانہ تھا، اور جب مجھے کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تو غیب ہاتف سے آواز آتی، اے غوث پاک، ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کیا کہا؟ سونے کے لیے پیدا کیا. اور معرفت الہی میں 3 کام بڑے اہم ہیں. وہ ہے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. اور ہم کھاتے بہت ہیں، اور ہم سوتے بہت ہیں، اور ہم بولتے بہت ہیں. یہ 3 باتیں ہمارے اندر موجود. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ جب کبھی میرا کھیلنے کو جی چاہتا، کبھی ارادہ کرتا کوئی کھیل لوں کسی بچے کے ساتھ، تو پھر مجھے آواز آتی، اے خوشبخت ادھر آ جاؤ. فرماتے میں دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ، پھر میں نے ایک منظر دیکھا جس سے میرے دل میں علم دین کا شوق پیدا ہوا. آپ نے اپنی والدہ سے کہا ہے، اماں جان مجھے آپ وقف کر دے راہ خدا میں چاہتا ہوں کہ علم دین حاصل کروں، صالحین کی زیارت کروں، کوئی زہد و تقوی اختیار کروں، مجاہدات کروں، تاکہ کوئی مقام مرتبہ حاصل کر لوں. آپ کی والدہ نے ٹھیک ہے بیٹا، تجھے اللہ کی رضا کی خاطر میں وقف کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ ماں نے کیا کہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. ماں کہنے لگی بیٹا تم جا رہے ہو، سفر کٹھن ہے، راستے دشوار ہیں، اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی. یعنی کہ غوث پاک کی ماں بھی جانتی ہے کہ یہ میرا آخری دیدار کر رہی ہوں بیٹے کا، پھر دوبارہ مجھے اس زندگی میں اس کا دیدار کرنا نصیب نہیں ہوگا. جن کے ماں باپ کو اللہ نے اتنی معرفت عطا کی ہے، تو بتائیے ان کی اولاد کو اللہ نے کتنی معرفت عطا فرمائی ہوگی. اب رخصت کر دیا. غوث پاک نے عرض کیا، اماں جان کوئی خاص نصیحت، کوئی وصیت، کوئی پیغام،
کوئی میسج دینا چاہتی ہے تو دے, ملاقات آخری ہے. آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا بس میری ایک ہی نصیحت ہے اور ایک ہی وصیت ہے کہ دیکھو مرحلہ زندگی میں کیسا ہے کیوں نہ آ جائے, بیٹا تم نے سچ بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ ارے بولیے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا ہے. بس کچھ بھی ہو جائے بیٹا تم نے بولنا, سچ بولنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سے باقی والدہ کہہ رہی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, پکا عہد کر لو. کہا اماں جی بس ٹھیک ہے آپ سے وعدہ ہو گیا, آج کے بعد عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. فرماتے ہیں جیسے ہی میں قصبہ جیلان سے آگے نکلا بغداد کی طرف, میں نے سفر کیا تو ایک علاقہ ایسا آیا کہ جہاں ہمیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا, اور ڈاکو پوچھ رہے تھے بتا تیرے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں 80 دینار جو وراثت میں مجھے ملے تھے اس میں سے 40 دینار میری والدہ نے میری وہ صدری, جیکٹ, گدڑی, کپڑا, رومال, جو کہنا آپ سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں, اس کے سی دیے. اور سی ایسے کہ خبر نہ ہو سکے, کوئی جھاڑ لے تو نکل نہ سکے, ایسے سی دیے مضبوطی کے ساتھ. جب سی دیے تو ڈاکو کا ایک فرد آیا کہنے لگا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ اب کیسے بولتے میرے پاس کچھ نہیں ہے, کہتے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو جھوٹ ہو جاتا, یہ جھوٹ ہو جاتا, پھر ماں سے کیا ہوا وعدہ وہ اس کی خلاف ورزی ہو جاتی. اور اللہ فرما رہا ہے تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو پھر سچوں کا ساتھ تو نہ ملتا. تو فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ سمجھا یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. 40 دینار بڑی رقم تھی. مختصر یہ جب ڈاکو کے سردار نے کہا بھائی سب کو لوٹ لیا, اور ہاں تو نہیں, کہ لگا سردار جی سب کو لوٹ لیا ہے سوائے ایک کے. سردار نے کہا اس کو کیوں چھوڑا؟ بھائی بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا, شاید ہمارے ساتھ وہ کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے. بولے کہتا کیا ہے؟ کہتا جی 40 دینار ہے میرے پاس. فرمایا لے کر آؤ. جب پوچھا بیٹا کہاں ہے 40 دینار؟ کہا میری والدہ نے دیکھو یہاں سیے ہیں. واقعی جب کھول کے دیکھا اس میں سے 40 دینار برآمد ہو گئے. ارے بولی نا سبحان اللہ. انہوں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے, لوگ اپنا مال بچانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ ہیلے بہانے کرتے ہیں, تم نے سچ کیوں بول دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا, میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جو چاہے ہو جائے. وہ بادشاہ وہ جو سردار تھا نا ڈاکوؤں کا, ایسا طائب ہوا, اس پہ لرزہ طاری ہوا, خوف طاری ہوا کہ غوث پاک کی صداقت کا اثر اس کے دل میں اتنا گہرا ہوا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ اللہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, توبہ کرتا ہوں. یہ ڈاکو اور ڈاکہ مارنا لوٹنا سب ختم کر دیا. اور پھر جو اس کے چیلے تھے وہ بھی تائب ہو گئے, کہنے لگے جب گناہوں کے کام میں تم ہمارے سردار تھے تو نیکی کے کام میں ہمارے سردار ہو. ارے بولیے نا سبحان اللہ. ایک تو یہ پہلو تھا آپ کی تعلیم کے حوالے سے, تعلیمات غوث پاک کے حوالے سے. دوسرا اہم پہلو اور ہے, وہ ہے آپ کی عبادت و ریاضت. کیا ہے؟ آپ کی عبادت و ریاضت کا پہلو ہے. اور پھر عبادت اور ریاضت میں خاص کر کے وہ پہلو ہے جو قرآن سے بڑا مضبوط تعلق تھا آپ کا, بڑا مضبوط تعلق تھا. کہتے 15 سال تک میں نے, کتنے سال تک؟ 15 سال تک کم و بیش میں نے روزانہ ایک مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے. اتنا مضبوط تعلق تھا قرآن پاک کے ساتھ. آج وہ بچے جو مدارس میں قرآن پڑھتے ہیں, یا وہ نوجوان جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا, یا وہ بوڑھے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں
جنہوں نے پہلے قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ وہ قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے. شاید کو موت میت ہو جائے تو شرما شرمی میں ایک سپارہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ, اور وہ بھی کئی گھنٹوں کی, وہ پیج ہی نہیں پلٹا جاتا, اس لیے کہ ان کی روانی نہیں رہتی, پڑھنا بھول جاتے ہیں, مشکلات ہوتی ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ اس قرآن کو اگر روز پڑھتے تو یہ قرآن کی حلاوت بھی ہمیں نظر آتی, اس کی روحانیت بھی نظر آتی, اور زبان پر قرآن کے ترانے بھی نظر آتے. تو غوث پاک سرکار نے فرمایا, کہتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک قرآن مجید فقار حمید کو پڑھا. پھر ان کا دوسرا جو تعلق ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ نمازوں کی پابندی تھی بہت. آپ کی تعلیمات میں عرض کر رہا ہوں, اس میں نمازوں کی بڑی اہم پابندی تھی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز وہ بھی باجماعت ادا کرنا. آپ کے خاص آدمی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 40 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں. کتنے سال؟ 40 سال میں رہا ہوں, اور اس مدت میں نے یہ دیکھا ہے کہ غوث پاک سرکار عشاء کے وضو سے نماز فجر کو ادا کیا کرتے تھے. آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا, آج ہم بڑے سست ہو گئے ہیں. ہم غوث پاک کی 11ویں تو کرتے ہیں مگر آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. ہم نعرے غوثیہ تو لگاتے ہیں مگر غوث پاک کا جو اہم کردار تھا اس کو ہم اپنانے سے کتراتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کیوں نہ تعلیمات کو اپنے اوپر چسپاں کیا جائے, اس کی روشنی میں چلا جائے, تاکہ وہ قرآنی فیض ہمیں بھی حاصل ہو سکے. پھر آپ بہت بڑے عالم تھے. آخری بار اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ کا علمی مقام تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. غوث پاک سرکار کو دیکھ لیجئے کہ جس رات آپ تشریف لائے دنیا میں, خاص اہم بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے چرچے کس نے کیے تھے؟ انبیاء نے کیے تھے. لیکن غوث پاک کی ولایت سے پہلے جو آپ کے چرچے ہوئے ہیں وہ اولیاء اللہ نے کیے ہیں. چونکہ نبیوں کی باری تھی, حضور آنے والے تھے, اس لیے اللہ نے چرچا نبیوں سے کروایا. اب غوث پاک کا زمانہ تھا, اس لیے اللہ نے چرچے اولیاء اللہ سے کروائے تھے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے مکے کی ہر ماں کو بیٹے عطا فرمائے تھے. جس رات حضور تشریف لائے نا مکے میں, جتنی عورتوں کو اللہ نے اولاد دی سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. اور غوث پاک جب قصبہ جیلان میں تشریف لائے دنیا کے اندر, تو قصبہ جیلان کی ہر ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے تھے. آخری منٹ اور اپنی گفتگو ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان کیا تھا؟ مہر نبوت تھی. کیا تھی؟ مہر نبوت تھی. اور غوث پاک کے دونوں شانوں کے درمیان قدم رسول لگا ہوا تھا. قدم رسول تھا. حضور نے اعلان کیا تھا, انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اور غوث پاک نے اعلان کیا تھا, قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم جو ہے ہر اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. رسول اللہ کا اعلان مختلف اور غوث پاک کا اعلان مختلف. حضور کا اعلان جو تھا نبوت کے اعتبار سے تھا, اور آپ کا اعلان جو تھا وہ بولیے اولیاء اللہ کے اعتبار سے تھا. تو جس کی منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. وما علینا الا البلاغ.